ناظرین کرام السلام علیکم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور نبوت کا واقعہ ہے کہ دنیا میں ایک پرشکوہ بادشاہ تھا جس کے دربار میں ایک ایسا جادوگر تھا جس کے جادو کی ساری دنیا میں شہرت تھی۔ اس کو اپنے فن میں کمال حاصل تھا۔ بادشاہ کی سلطنت اس کے جادو کے بل بوتے پر قائم تھی۔ اس کو اپنے دشمنوں پر ایسی برتری اور سبقت حاصل تھی کہ ان کے ساتھ جنگ و جدل کی ضرورت ہی نہ پڑتی تھی۔ بادشاہ کا تجربہ کار جادوگر جب اپنے جادو کی بدولت انہیں اپنے ماتحت کیے رکھتا تھا۔ وزیروں، مشیروں یا فوجی افسران میں سے اگر کوئی بادشاہ سے ناراض ہوتا تو بھی یہ جادوگر اپنے کالے علم سے ان کا دل سلطان کی طرف پھیر دیتا تھا۔ وقت گزرتا رہا حتیٰ کہ جادوگر بوڑھا ہو گیا۔ جب اپنی زندگی کا چراغ گل ہوتا ہوا اسے نظر آیا تو جادوگر نے بادشاہ کے حضور عرض کیا کہ میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں، میری موت کا وقت قریب دکھائی دیتا ہے، آپ کسی ذہین لڑکے کو میرے سپرد کر دیں، اس لیے کہ میں اسے اپنا علم سکھا دوں تاکہ دنیا سے میرے گزر جانے کے بعد وہ آپ کی سلطنت کے کاموں کو سنبھال لے اور درست رکھے۔ بادشاہ نے ایک عقل مند اور ہوشیار لڑکا اس جادوگر کے حوالے کر دیا۔ وہ لڑکا صبح و شام جادوگر کے آستانے پر حاضری دینے لگا اور جادو کا فن سیکھنے لگا۔ یہ وہ دور تھا جب لوگ اپنے اصلی عیسوی یعنی عیسائی دین پر عمل پیرا تھے۔ لڑکا جس راستے سے گزر کر شاہی جادوگر سے جادو سیکھنے جاتا تھا اسی راستے پر ایک عبادت گاہ تھی جہاں پر ایک دیندار نیک راہب مصروف عبادت رہتا تھا۔ ایک دن جادو سیکھنے والے لڑکے کے دل میں اس عبادت گاہ کے بارے میں تجسس پیدا ہوا۔ اس نے لوگوں سے پوچھا کہ یہاں کون رہتا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہاں خدا کا ایک نیک بندہ عبادت میں مصروف رہتا ہے۔ لڑکے کے دل میں اور بھی شوق پیدا ہوا اور وہ مزید جاننے کے لیے عبادت گاہ میں اس راہب کے پاس جا پہنچا۔ راہب نے لڑکے کو اللہ تعالیٰ کی توحید اور دین حق کے بارے میں بتایا۔ راہب کی باتوں کا لڑکے کے دل پر گہرا اثر ہوا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لڑکے نے خفیہ طور پر دین حق کو قبول کر لیا اور وہ اللہ تعالیٰ کا سچا بندہ بن گیا۔ اب یہ لڑکا بلا ناگاہ جب بادشاہ کے دربار میں بوڑھے جادوگر سے جادو سیکھنے جاتا تو جاتے ہوئے روزانہ راستے میں راہب کے پاس جا ٹھہرتا۔ کچھ دن بعد یہ معمول بن گیا کہ لڑکا اب ہر روز دیر سے جادوگر کے پاس پہنچتا۔ جادوگر بار بار لڑکے کو وقت پر آنے کے لیے کہتا۔ جب دیر سے آنے کی اس عادت کو جادوگر ختم نہ کر سکا تو وہ لڑکے پر غصہ ہونے لگا اور اسے مار پیٹ کا نشانہ بنانے لگا۔ لڑکا اصل بات بتانے سے گریز کرتا اور بہانے بنا کر ٹال مٹول سے اپنی جان چھڑانے کی کوشش کرتا۔ بوڑھے جادوگر نے آخر کار تنگ آ کر لڑکے کی بادشاہ کے حضور شکایت کر دی۔ بادشاہ نے لڑکے کو جادوگر کے پاس جلدی پہنچنے کی تاکید کی۔ درباریوں کو معلوم ہوا کہ لڑکا صبح سویرے گھر سے نکلتا ہے، کہیں راستے میں یہ کھیل کود میں لگ جاتا ہوگا۔ انہوں نے اسے خوب ڈانٹ پلائی تاکہ وہ اپنی اس حرکت سے باز آ جائے اور وقت پر جادو سیکھنے کے لیے پہنچے، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ لڑکا حسب معمول خدا کے دین کو سیکھنے کے لیے راہب کے پاس ٹھہر جاتا۔ پھر ایک دن ایک حیرت انگیز واقعہ پیش آیا۔ لڑکا حسب دستور راہب کے پاس سے ہو کر شاہی محل کی طرف جا رہا تھا۔ کیا دیکھتا ہے کہ ایک خطرناک اور عجیب و غریب مہلک جانور نے لوگوں کا راستہ روک رکھا ہے اور لوگ اس موذی جانور کے ڈر سے راستے میں دونوں جانب رکے کھڑے ہیں تاکہ یہ بلا ٹلے تو وہ آگے بڑھ کر اپنی راہ لیں۔ لڑکے نے سوچا آج امتحان لیتا ہوں کہ حق پر راہب ہے یا جادوگر۔ پہلے تو اس نے جادوگر کا نام لے کر اس جانور پر پتھر پھینکا، لیکن اس کا جانور پر کچھ بھی اثر نہ ہوا۔ پھر اس نے ایک پتھر اٹھایا
اور یہ کہہ کر اس جانور کی طرف پھینک دیا کہ اے خدا، اگر اس راہب کا مذہب حق ہے تو اس پتھر سے اس موذی جانور کو ہلاک کر دے۔ جانور کو پتھر لگنے کی دیر تھی کہ وہ اسی وقت ہلاک ہو گیا۔ لوگوں نے یہ کارنامہ دیکھا تو اشش کر اٹھے کہ اس کو جادوگری میں کمال حاصل ہو گیا ہے، لیکن لڑکے نے لوگوں کو سمجھایا کہ یہ کمال جادو کا نہیں بلکہ اللہ کے کلام کا ہے۔ ہوتے ہوتے یہ خبر راہب تک بھی جا پہنچی۔ اس نے لڑکے سے کہا کہ تجھے اللہ تعالیٰ نے بزرگی و کمال سے نوازا ہے، تیرا مرتبہ بہت بلند ہوگا اور تو کسی آزمائش میں مبتلا ہوگا، لیکن یاد رکھنا میں بہت کمزور اور بوڑھا ہو گیا ہوں، میرا کسی کو پتہ نہ بتانا۔ لڑکے کو راہ حق پر عمل پیرا ہونے اور انجیل مقدس کی تلاوت و پیروی کی برکت سے خدا تعالیٰ نے اس کو ولایت کے درجے پر فائز کر دیا، یہاں تک کہ کوڑ کے مریض، پیدائشی نابینے اور لا علاج مریض اس غلام لڑکے کی دعا سے شفا یاب ہونے لگے۔ ناظرین کرام، اتفاق سے بادشاہ وقت کا ایک مصاحب یا وزیر نابینا تھا۔ اس نے جب لڑکے کی شہرت سنی تو وہ بھی اس کے پاس آیا اور نہایت قیمتی تحفے اور نذرانے پیش کر کے نہایت ادب سے عرض کرنے لگا کہ مجھ پر بھی توجہ فرمائیے اور میری آنکھیں درست کر دیجیے۔ لڑکے نے کہا کہ مجھے کوئی ہدیہ نذرانہ درکار نہیں اور شفا میرے ہاتھ میں نہیں، ہاں اگر آپ اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لے آئیں اور شرک و بت پرستی سے توبہ کر لیں تو میں اللہ سے دعا کروں گا۔ بادشاہ کا اندھا مصاحب اسی وقت ایمان لے آیا۔ اس کے بعد لڑکے نے اللہ تعالیٰ سے اس کو بینائی عطا کرنے کی دعا کی اور اس دعا کے نتیجے میں فوری طور پر اس کی آنکھیں روشن ہو گئیں۔ جب یہ شخص بادشاہ کی مجلس میں حاضر ہوا تو بادشاہ کو اس کی بینائی پر سخت تعجب ہوا۔ اس مغرور سلطان نے اپنے مصاحب سے کہا کہ میری مملکت کے تمام طبیب اور معالج تیری آنکھوں کے علاج سے قاصر تھے، آخر تیری آنکھیں کیسے ٹھیک ہوئیں؟ مصاحب نے کہا کہ میرے پروردگار نے اپنی قدرت سے مجھے بینائی عطا کی ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ میرے سوا تیرا پروردگار کون ہے؟ مصاحب نے کہا کہ میرا، آپ کا اور اس ساری کائنات کا پروردگار وہ اللہ ہے جس نے ساری مخلوق کو پیدا کیا۔ بادشاہ نے اس مصاحب کو سخت سزا دی اور پوچھا کہ یہ عقیدہ تجھ کو کس نے سکھایا ہے؟ سختی سے مجبور ہو کر مصاحب نے لڑکے کا نام بتا دیا۔ بادشاہ نے لڑکے کو بلایا اور کہا کہ تجھ کو شفا دینے کا یہ کمال میری پرورش اور میرے جادوگر کے فیضان نظر کا نتیجہ ہے۔ لڑکے نے جواب دیا کہ میرے اور آپ کے اور جادوگر کے ہاتھ میں شفا نہیں ہے، یہ اللہ کی قدرت پر منحصر ہے۔ یہ سن کر بادشاہ بے حد ناراض ہوا۔ اب بادشاہ کی آنکھیں کھلیں۔ اس نے کہا کہ یہ لڑکا بہت غائب رہتا تھا، معلوم ہوتا ہے کہ یہ کسی جگہ جایا کرتا تھا، یہ وہاں کی صحبت کا اثر ہے کہ اس کے خیالات بدل گئے۔ شاہی جادوگر نے بھی تصدیق کر دی کہ یہ لڑکا مدت سے غائب ہے، اب یہ میرے پاس نہیں آتا۔ اس پر بادشاہ نے لڑکے پر جبر و تشدد کے پہاڑ توڑ دیے۔ جب یہ شدت اور ظلم حد سے بڑھا تو لڑکے سے راز نہ رہ پایا اور اس سے راہب کا نام ظاہر ہو گیا۔ بادشاہ نے حکم صادر کر دیا کہ راہب کو گرفتار کر کے فوراً دربار میں پیش کیا جائے۔ راہب کے حاضر ہونے پر ظالم بادشاہ نے اس سے کہا کہ اگر تو اپنے دین سے نہ پھرا اور مجھے خدا تسلیم نہ کیا تو تجھے آرے کے آگے رکھ کر 2 لخت کر دیا جائے گا۔ راہب نے اپنے دین برحق سے پھرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ جو مصیبت آئے گی میں اس پر صبر کروں گا۔ ظالم بادشاہ کے حکم سے راہب کو آرے پر رکھ کر 2 ٹکڑے کر دیا گیا۔ اس کے بعد بادشاہ نے اپنے مصاحب کو بلا کر اس سے بھی یہی کہا۔ مصاحب کا دل بھی نور ایمان سے روشن ہو چکا تھا، اس نے بھی اللہ کا دین چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ نتیجتاً مصاحب کو بھی آرے سے 2 ٹکڑے کر کے شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد لڑکے کی باری تھی۔ بادشاہ نے لڑکے کو بلا کر سمجھایا کہ اگر تجھے زندگی عزیز ہے تو اپنے عقیدے سے باز آ جا، ورنہ
تو ان دونوں کا انجام دیکھ چکا، تیرا حشر بھی عبرتناک ہوگا۔ دولت ایمان سے مالا مال لڑکے نے بھی بادشاہ کی بات ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ اس پر ظالم حکمران نے اپنے چند سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس لڑکے کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ اور وہاں جا کر اسے سمجھاؤ۔ اگر اس نے اپنا دین چھوڑ کر مجھے خدا مان لیا تو اس کو بڑا مقام دوں گا اور اپنا مصاحب خاص بنا لوں گا، اور اگر یہ باز نہ آئے تو پہاڑ کی چوٹی پر سے اس کو نیچے دھکیل دینا تاکہ یہ آسمان جیسے بلند پہاڑ سے لڑکتا ہوا نیچے آئے اور اس کے عذاب پاش پاش ہو جائیں، اور یوں یہ بھی اپنے عبرتناک انجام کو پہنچ جائے۔ بادشاہ کے سپاہی لڑکے کو پہاڑ پر لے گئے اور وہاں جا کر اس کو ڈرایا دھمکایا کہ اپنا دین چھوڑ کر بادشاہ کو خدا مان لو تو تمہاری نجات ہو جائے گی۔ لیکن لڑکے نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور اللہ تعالیٰ سے اپنی حفاظت کی دعا کی۔ عین اس وقت جب سپاہی لڑکے کو نیچے دھکا دینے والے تھے، پہاڑ پر شدید زلزلہ طاری ہو گیا اور بادشاہ کے سارے بندے پہاڑ پر سے نیچے لڑک کر ہلاک ہو گئے۔ لڑکا بحفاظت گھر واپس آ گیا۔ بادشاہ کے پوچھے جانے پر کہ وہ بندے جو تجھے مارنے گئے تھے ان کا کیا بنا؟ لڑکے نے جواب دیا، میرے رب نے ان کے شر سے مجھے پناہ دی اور ان سب کو پہاڑ پر سے گرا کر ہلاک کر دیا۔ اس پر بادشاہ نے چند اور آدمیوں کو تیار کیا کہ اس لڑکے کو ایک کشتی میں سوار کر کے بیچ دریا کے لے جاؤ، وہاں جا کر اس کو اپنے دین سے پھرنے کا موقع دو، اگر باز آ جائے تو ٹھیک، ورنہ اسے دریا میں پھینک کر غرق کر دینا۔ چنانچہ سنگ دل حکمران کے کارندے اسے دریا میں لے گئے اور اسے سمجھایا کہ اپنے دین سے باز آ جاؤ۔ لڑکے نے ایک بار پھر اپنے پروردگار عالم سے اپنی حفاظت کے لیے التجا کی، جو خداوند قدوس نے قبول کی۔ اچانک دریا میں طوفانی لہریں اٹھیں اور کشتی غرقاب ہو گئی، اور ساتھ ہی شاہی لوگ بھی ڈوب کر اپنے انجام کو پہنچے۔ لڑکا ایک بار پھر صحیح سالم واپس آ گیا۔ بادشاہ بے حد حیران ہوا۔ اس بار بھی اس نے اپنے لوگوں کے بارے پوچھا۔ لڑکے نے اب کی بار بھی ٹھیک ٹھیک ساری ردات بیان کر دی۔ لڑکے نے بادشاہ سے کہا کہ اے بادشاہ، تو مجھے مار نہیں سکے گا، ہاں تجھ کو میرا قتل ہی مقصود ہے، تو اس کی تدبیر میں بتلاتا ہوں، اگر تو وہ تدبیر اختیار کرے گا تو مجھے مار سکے گا۔ بادشاہ نے تدبیر پوچھی تو لڑکے نے جواب دیا کہ تمام عوام کو شہر سے باہر ایک کھلے میدان میں جمع کرو، ایک چبوترا بنا کے اس پر سولی گاہ تیار کر کے مجھے اس پر کھڑا کرو، پھر ایک تیر اپنی ترکش سے نکال کر یہ کلمہ پڑھو، بسم اللہ رب ھذا الغلام، یعنی شروع کرتا ہوں اس لڑکے کے رب اللہ تعالیٰ کے نام سے، اس کے بعد وہ تیر مجھے مار دو تو میں مر جاؤں گا۔ بادشاہ لڑکے کی عظیم قربانی کے مقصد کو بالکل بھی نہ سمجھ سکا، بلکہ وہ اس کے بول پن پر خوش ہوا۔ چنانچہ اس نے اپنی خدائی کو تسلیم نہ کرنے پر لڑکے کا المناک انجام دکھانے کے لیے اعلان کرا کر سب لوگوں کو شہر سے باہر ایک وسیع میدان میں جمع کر لیا، تاکہ لڑکے کا دردناک انجام دیکھ کر آئندہ کسی کو بادشاہ کی خدائی دعوے سے سرتابی کرنے اور توحید کا نام لینے کی جرت نہ ہو۔ مقررہ دن ساری خلقت شہر سے باہر پھانسی گھاٹ کے گرد جمع ہو گئی۔ ایک بلند چبوترا تیار کیا گیا جہاں لڑکے کو سولی پر چڑھانے کے لیے کھڑا کر کے اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے۔ جب سب کچھ تیار ہو گیا تو بادشاہ نے بذات خود ایک تیر کمان میں ڈالا اور بسم اللہ رب ھذا الغلام کہہ کر تیر اس لڑکے کی طرف داغ دیا۔ تیر جا کر اس لڑکے کی کن پٹی پر لگا۔ لڑکے نے اپنا ہاتھ کن پٹی پر رکھ لیا اور یہ کہتا ہوا شہید ہو گیا کہ میں اپنے پروردگار کے نام پر شہید ہو کر کامیاب ہو گیا۔ اس منظر کو دیکھنے کی دیر تھی کہ تمام لوگ جو اس موقع پر موجود تھے با آواز بلند پکار اٹھے کہ آمنا بے رب الغلام، آمنا بے رب الغلام،
یعنی ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لے آئے، ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لے آئے۔ تمام مجمع کی طرف سے توحید کا یہ اعلان سن کر درباریوں نے بادشاہ سے کہا کہ آپ نے ان تینوں کو تو ہلاک کر دیا ہے، مگر اب تو سبھی لوگ آپ کے خلاف ہو گئے۔ اس پر بادشاہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے خندق کھدوا کر اس میں غضبناک آگ دہکانے کا حکم صادر کر دیا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ خندق کھدوا کر اس میں زبردست آگ جلائی گئی اور امال سلطنت کرسیاں بچھا کر خندق کے کنارے بیٹھ گئے تاکہ اہل ایمان کو آگ میں جھونکنے کا خوفناک منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ اذان بعد سب اہل ایمان کو اس جگہ حاضر ہونے کا حکم دے دیا گیا۔ شاہی فرمان کے مطابق ایمان والوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر آگ میں ڈالنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ایک ایسی عورت کو بھی لایا گیا جس کی گود میں دودھ پیتا بچہ تھا۔ عورت کو جب آگ میں ڈالنے لگے تو بادشاہ نے کہا کہ عورت سے پہلے اس کے بچے کو آگ میں ڈال دو، اس طرح یہ اپنے ایمان سے واپس ہو جائے گی۔ لہذا بچے کو آگ کی نظر کر دیا گیا۔ بچے نے اسی دوران بلند آواز سے کہا، ماں آپ صبر کریں اور بلا خطر بسم اللہ پڑھ کر آگ میں کود پڑیں، یہ آگ گل و گلزار بن جائے گی۔ تو ناظرین کرام، اس طرح اس لڑکے نے اپنی جان کی قربانی دے کر اس ملک میں اللہ کی توحید کا پیغام جو ہے پھیلا دیا، اور لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد کلمہ طیبہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی۔